والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں سراسر لوگوں کی خیرخواہی اور فلاح موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین نری خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے۔ اس خیر خواہی والے دین میں سے ایک بہت اہم جز اور بہت اہم بات، شریعت ہمیں، دین ہمیں ہر قسم کے آداب سکھلاتی ہے۔ میں نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، ہر معاملے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ ہمیں چلنا کیسے چاہیے، ہماری چال کیسی ہونی چاہیے۔ چلنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک چلنا قدموں سے اور دوسرا چلنا زندگی سے، دونوں ہی مراد ہیں۔ قدموں کی چال کیسے ہو، زندگی کی چال کیسے ہو، جس کو ہم لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری پہچان ہو کہ واقعی ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ تھوڑی جی آواز کھولو وڈا والی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری عادات سے، ہمارے طور طریقے سے، ہماری چال ڈھال سے ظاہر ہو کہ واقعی یہ محمدی لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں صرف نماز روزے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا نام لینے والا بندہ، وہ کسی موڑ پر بھی رسوا نہ ہو جائے،
اس کو ذلت نہ دیکھنی پڑے، ہر موڑ پر وہ عزت کے ساتھ جیتا رہے، دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہو یا دنیاوی معاملات ہو، معاشرت ہو یا معیشت اور اکنامک ہو، یا جو بھی اس قسم کے معاملات زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو آج جس بات کو میں کھولنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کی آیت بھی وہی پڑھی ہے، دیگر آیات اور احادیث کے حوالے بھی پیش کروں گا کہ ہمیں قرآن اور سنت کیا سمجھاتے ہیں کہ ہماری چال کیسی ہو، چلنے میں یا زندگی گزارنے میں ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی چال سے ہی انسان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ چال سے، قدموں کی چال سے بھی پتہ چلتا ہے بندہ کون سا ہے، کیسا ہے، اور زندگی کی جو چال ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، سمجھنا چاہیے نا، یہ بڑے اہم باتیں ہیں نا یہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کے حوالے چند احادیث کے حوالے پھر سنیے گا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ حوالہ ذہن میں رکھیں، گھروں میں جا کے دیکھیے گا۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، سورت اسراء بھی اسی سورت کا نام ہے، بنی اسرائیل بھی اسی کا نام ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی سورت، سبحان الذی اسریٰ والی سورت، اس کی آیت نمبر 37 ہے، 37۔ اللہ پاک لوگوں کو حکم دے کے فرما رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، او بندو تمہارا چلنا تمہاری اصلیت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے تمہاری چال کیسی ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، او میرے بندو زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلا کرو، پاؤں مار کے نہ چلا کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے نہ چلا کرو۔ تمہاری چال عاجزی والی ہو، تمہاری چال دھیمی ہو، تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چاہے تم قدموں کی چال مراد لو تو قدم بھی اس طریقے سے رکھو تاکہ تمہاری عاجزی ظاہر ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ، قدم بڑا مضبوط رکھتے لیکن سر جھکا کر، جیسے کوئی بندہ اترائی سے اتر رہا ہو ایسے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، سینہ تان کر، گریبان کھول کر، بٹن کھول کر، بدماشوں کی طرح چلنا شریعت پسند نہیں کرتی۔ عاجزی کے ساتھ چلا کرو بندیا، تیرے پاس جتنا بھی مال ہو، تیرے پاس جتنا بھی تگڑا عہدہ ہو، تیرے پاس جتنی بھی طاقت ہو، ساری کی ساری طاقتیں اور اپنے مال دولت عہدے اپنے پاس رکھ، سن یہ سوچا کر یار میں ایک گندے نطفے کی پیداوار ہوں،
یہ سوچا کر، بڑی بڑی ڈینگیں نہ مارا کر، بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو بندیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑائی اور تکبر یہ بندے کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ تکبر اور بڑائی بندے کو ڈھکتا ہی کوئی نہیں ہے، ججتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ بندے کو جو تکبر نہیں ڈھکتا ججتا، پھر کس کے لیے تکبر ہے؟ او نظر اللہ کا قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ سورت کا نام سورت جاسیہ ہے اور آخری آیت 25ویں پارے کی آخری آیات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ 25ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، او لوگو تکبر اگر ڈھکتا ہے ججتا ہے تو وَلَهُ اللہ کو ڈھکتا ہے۔ بندو تمہیں تکبر مناسب نہیں ہے، تمہیں تکبر روا نہیں ہے، بڑا بننا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلا کر، تیری چال میں دھیما انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے بندیا ہو سکتا ہے تو سمجھتا ہو میں بڑی شے، میں پاؤں ماروں گا زمین ہلا کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے پاؤں مارنے سے زمین پھٹتی کوئی نہیں ہے، اور تو زمین نہیں پھاڑ سکتا پاؤں مار کر۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اونچے پہاڑوں کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا۔ تیری کیا قد کاٹ ہے؟ 5-6 فٹ کا دیکھ، تیری کیا اوقات ہے؟ اللہ نے بڑی بڑی مخلوقیں بنائی ہیں۔ اپنی اصلیت کو پہچان، اپنی حقیقت کو پہچان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر قال وهو على المنبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اللہ کا واسطہ اور جمعہ کے آنے والے ساتھیوں بڑی غور سے حدیث سننا، آپ کی عقل کھل جائے گی، دماغ کے بند دریچے کھل جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اللہ کا نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اور لوگوں یا ایھا الناس تواضعوا، اور انسانوں لوگوں عاجزی اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ میرے نبی فرما رہے تھے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اسی کو اونچا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسی کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے دیکھیے گا ذرا، فرمایا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، فرمایا اپنے آپ کو مٹانے والا بندہ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والا بندہ جس وقت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کے نگاہوں میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ آگے دیکھیے گا اسی حدیث میں فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ
جو تکبر کرے، بڑا بنے، چودھری بنے، خان بنے، شاہ بنے، ملک بنے، پیسے والا بنے، مالدار بنے، دولت والا بنے، دکانوں والا بنے، جاب والا بنے، عہدے والا بنے، اونچا بنے، اس انداز سے بھی اپنے آپ کو جو بندہ اونچا سمجھتا ہے، وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا نبی، اس کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے، کبھی غلط۔ توجہ آگے دیکھیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اللہ اس سے نیچا کر دیتا ہے۔ آگے ہوتا کیا ہے، وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، اپنی نظروں میں تو وہ بندہ بڑا اونچا ہوتا ہے اور میں بڑی شیعہ، لیکن لوگاں دے سامنے او دی ٹکر، او دی قدر ایک ٹکے برابر بھی نہیں ہوندی۔ ہاں، اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے تو نیچے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں چال ڈھال کا طریقہ بتلا رہے ہیں، اللہ کا نبی ہمیں چال کے آداب بتا رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہمارا دین صرف نماز روزہ نہیں بتلاتا، ہمارا دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، اور ہمارا دین بنانے والا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی معاملے میں رسوا نہ ہوں، ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ان کو ذلت نہ دیکھنی پڑے، ہر موڑ پہ ان کو عزت ملے۔ اور اللہ کی قسم ہے اسلام کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا اسلام پہ عمل کر کے چلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے دیکھیے جی، فرمایا فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، ویلیو کوئی نہیں رہتی، ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، قدر ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں۔ آگے دیکھیے نا آخری جملہ، حتی لہو اہون، حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کرنے والا بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام گھٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ رواہ البیہقی، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا، حوالہ موجود ہے، دیکھیے گا، مجھ سے لے لے جا کے دیکھیے گا، گھروں میں علماء سے پوچھئے گا، اللہ کا واسطہ ہے ساتھیو، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھا کرو، بڑی چیز نہ سمجھا کرو، عاجزی عاجزی عاجزی، تواضع تواضع تواضع، چھوٹا ہونا تھوڑا ہونا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، یہ مزاج بن جائے۔ میرا محمد فرماتا ہے یہ مزاج تو بنا لے، اللہ عزت کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کڑوی بات تو نہیں ہے؟ ہم تو سارے کام ہی اس لیے کرتے ہیں ناک اونچی ہو جائے، ہمارا نام اونچا ہو جائے، ہوتا نہیں ہے ایسے؟ ہر کام ہی اس لیے ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں، کچھ کام دین کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں، اور کچھ کام دین کے نہیں ہوتے، ہم بنا لیتے ہیں بدعات کو، وہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں۔ تمام تر ہمارا معاملہ اسی بات پر فوکس ہوتا ہے کہ یار ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارا نام اونچا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ تو عجزی اختیار کر، تواضع اختیار کر، میں اللہ تیری عزت بڑھا دوں گا۔ بلال حبشی کے پاس کتنی دولت تھی، اس کے پاس کون سا عہدہ تھا، اس کے پاس کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، غلام در غلام، نہ شکل و صورت، نہ عہدے، نہ پیسہ، نہ آزادی،
कुछ भी नहीं है, लेकिन आजिज़ी अख्तियार की। अल्लाह ने बुलंदियों तक पहुंचाया कि कोई ना पहुंचाया ना। आगे देखो, अबू जहल के पास चौधराहट थी कि कोई ना, बोलो बोलो, मक्के का चौधरी था कि कोई ना। अबुल हकम उसकी कुनियत थी, अबुल हिकम भी है और अबुल हकम भी है, फैसला करने का माहिर, ये उसकी कुनियत है, चौधरी है मक्के का। लेकिन अल्लाह ने उसको जहन्नम का ईंधन बनाया कि कोई ना। याद रखिएगा, चौधरी बनने से, पैसे दिखलाने से, अपनी ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करने से, अपने आप को बड़ी शय समझने से इंसान उरूज नहीं पा सकता। उरूज उसे मिलता है जिसे अल्लाह अता फरमाता है, और वो किसको? मेरे नबी ने फरमाया जो आजिज़ी अख्तियार करे अल्लाह उसी को उरूज अता करता है। करोगे आजिज़ी अख्तियार? है, सोच के बोलो, करोगे? हैं, खानदान में किसी से लड़े हुए हैं, आपकी नाराजगी है खानदान में किसी से, और अब वो कहता है चल के आसी तता माफ करे सा है, वो कहता है माफी मांगेगा तब माफ करूंगा, सुलह करूंगा, नहीं तो सुलह नहीं करूंगा। अब क्या कहते हैं? मैं टुर के बन जाऊं, ये हो सकता है? करते हैं ना, ए और तकब्बर पे करता है। हालांकि इसको चाहिए था, ये कहता अल्लाह की रजा इसी में है, मेरे चल के जानने में मेरी शान कम नहीं हो जाएगी, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। ऐसे ही है ना, कर लेता, अल्लाह की कसम है, अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह इसी को इज्जत भी दे देता है। लेकिन हमें समझ ही नहीं है, हमें चलने का तरीका ही नहीं आता, हमने दीन को समझा ही कोई नहीं है, हमने तमाम तर फोकस दुनिया पे किया हुआ है। अच्छा, अल्लाह, हदीस आपने सुन ली, कुरान की आयत भी आपने सुन ली। आओ जी दूसरी आयत कुरान की सुनिए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? ओ बंदो, जमीन पर चलने का तरीका क्या है? हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, नसीहतें करते करते उनको अच्छी बातें बतलाते बतलाते आखिरकार हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे से क्या फरमाते हैं? सूरत का नाम सूरत लुकमान है और आयत नंबर मेरे भाइयों 18 और 19 है। गौर से सुनिएगा, हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे से क्या फरमाते हैं? वाला तो सायर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ओ बेटा, हज़रत लुकमान फरमा रहे हैं, ओ बेटा, वला तो सायर खद्दका लिन्नास। मैंने आपसे कहा, तवज्जो से गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमारा दीन हमें चलने का तरीका सिखला रहा है। मोमिन की चाल कैसे हो? चलने से दो मुरादें हैं, एक चलना कदमों से, उसके बारे में आयत मैंने सुना दिया आपको। दूसरा चलना होता है जिंदगी गुजारना, लाइफ स्टाइल। अल्लाह का कुरान दोनों तरीकों से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि फरमाता है, क्या फरमाया? फरमाया अगर तू कदमों से चला कर, पाँव मार के, बोलो बोलो, पाँव मार के ना चला कर, आजिज़ी से चला कर। अब ये दूसरा मुराद है, फरमाया वाला तो सायर खद्दका लिन्नास। हजरत लुकमान अपने बेटे से फरमा रहे हैं, ओ बेटा, मता तेनो मानो वे मैं लुकमान हकीम दा बेटा। होता है ना बाद दफा साहबजादों का अपना एक घुमंड, गौर करें। हो सकता है तेरे दिमाग में हो मैं लुकमान हकीम का बेटा हूं, हो सकता है तेरे दिमाग में हो मेरे पास हिकमत है, मौरूसी हिकमत, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ओहदा है, मेरा खानदान आली है, मेरे पास फला फला है, लिहाजा
میں لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا، جو اگر کوئی ہاتھ ملانے آ جائے تو 2 انگلیاں ملا کے منہ ادھر کر دیا۔ فرمایا اللہ تو سائر خدک للناس، او بیٹا خبردار لوگوں منہ نہ پھیرے، ولا تو سائر خدک للناس۔ اللہ سار، اونٹ کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ سیدھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو بندوں کو لکوا پڑتا ہے نا، لکوا، جس میں ایک سائیڈ کے پٹھے کھینچ جاتے ہیں اور چہرہ ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لکوا، اس کو بھی سار کہتے ہیں۔ فرمایا لا تو سائر، او بیٹا اپنا منہ ٹیڑھا نہ کریں لوگا، تو اپنا منہ پھیر نہ لینا لوگوں سے، تیرے پاس ہوتا ہو لوگاں نال مل ملاپ وت بھی رکھیں، لوگوں کی بات پھر بھی سننا، ان سے کرنا، تیرے پاس پیسہ ہو، تیرا خاندان ہو، تیرے پاس کوئی اور چیز آ جائے تو ان چند عزت کی چیزوں میں آ کر لوگوں سے میل ملاپ نہ چھوڑ دینا۔ یہ چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ شریعت بتلا رہی ہے۔ لا تو سائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا انک ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اور لوگوں سن لو، ان اللہ لا يحب، ایسے بندے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ کون سا بندہ؟ مختال، اپنے عہدے پر ناز کرنے والا، مختال، اپنے آپ کو بڑی مختال، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا، اپنے عہدے کو بڑی چیز سمجھنے والا، اپنی شہرت کو بڑی چیز سمجھنے والا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے والا، سن لے، لا يحب کل مختال، ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اور فخر کرنے والے کو بھی اللہ پسند۔ حدیث سنو یار، ایک آیت قرآن کی، ایک حدیث، آیت قرآن کی، ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ کیوں؟ میری آپ کی کامیابی یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ توجہ، حدیث سنیے گا۔ پچھلی حدیث یاد ہے؟ اپنے آپ نو بڑی شے سمجھن والا بندہ، لوگاں دی نظراں دے اندر اللہ اس نو ذلیل کر کے کتے اور خنزیر تو بھی گھٹ کر دیندا ہے۔ سنیے نا حدیث۔ اب دوسری حدیث سنو جی، وہ حدیث تھی امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ اب دوسری حدیث ہے جی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، وفی روایہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ غور کرنا، فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر کرم ہی نہیں فرمائے گا۔ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت حدیث کے اندر ہے، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولہم عذاب علیم۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون سے وہ 3 قسم کے بندے ہیں؟ ساتھیوں، ایک کان نہیں، سینے دل کے کانوں سے سنو، غور کرنا۔ فرمایا
पहले नंबर का वो बंदा, फरमाया वो बंदा शैखुन ज़ानिन, पहला वो बुजुर्ग आदमी जो बूढ़ा होकर भी जिना नहीं छोड़ता। बूढ़ा होकर भी जिना नहीं छोड़ता, ऐसा बंदा अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह उसको पाक ही नहीं करेगा, अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह उसको दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा। बूढ़ा ज़ानी। एक और हदीस याद आ गई, मैंने पिछले हफ्ते वो हदीस पढ़ी थी और वो दरस में सुनाई थी मैंने वहां पे ना अपने शहर में। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 किस्म के बंदों को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक वो बंदा जो बूढ़ा है पर जिना नहीं छोड़ता है। नंबर 2 वो बंदा जिसके पास माल दौलत नहीं है फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है। समझ आ रही है बात की? हाँ, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है। जेब 100 रुपया और लाख रुपए की बात कर रहा है, मैं लखा दी शैल है, ये जेब में 10,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, अपनी हैसियत से ऊंचा। अल्लाह, यहां से ये बात समझ आती है, गौर करें। जवानी में कोई गुनाह करे, हराम है, हराम है, हराम है, बदकारी वाला, लेकिन फिर भी कुछ अकल में आता है। मैं जो बात कह रहा हूं गौर से सुनिएगा, फिर भी कुछ अकल में आता है। बूढ़ा हो के भी बदकारी नहीं छोड़ रहा, ये अकल मानते ही नहीं है। किस चीज ने इसको मजबूर किया? बूढ़े को, जिसने बुढ़ापे में आकर मुंह काला किया है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और एक बंदा मालदार है, वो कोई मकसद है बड़ी बात करता है, तकब्बुर करना हराम है, मैं हलाल नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी यार कुछ अकल में आती है बात। पैसा हस्तांगल की चीज, गरीब बंदा क्यों कर रहा है बड़ी बात, ये क्यों तकब्बुर कर रहा है? अल्लाह ताला बिल्कुल इसे पसंद नहीं करता। अच्छा यार, हदीस सुनो जरा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनको पाक ही नहीं करेगा। वला वफ़ी रिवाया वला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह इनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेगा भी नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसा बंदा दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होगा। कौन सा बंदा? पहला फरमाया शैखुन ज़ान, बुढ़ापे में बदकारी करने वाला बूढ़ा, अल्लाह की रहमत से महरूम है। नंबर 2, अल्लाह के नबी ने फरमाया व मालिकुन कज़्ज़ाब, फरमाया वो बंदा जो बादशाह है पर झूठ बोलता है। बादशाह होकर भी झूठ बोल रहा है। क्या चीज है जो उसे मजबूर कर रही है? गरीब है, भूख तो झूठ मारे हराम है झूठ बोलना, पर कुछ अकल में बात आंधी है ना जी आज साहब है। चलो यार, भूख तो मारे मजबूर होके। एक बादशाह है फिर झूठ बोल रहा है, सारी चीजें अपने पास है, सारी चीजों पर अपना कंट्रोल है, फिर भी झूठ बोल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया व मालिकुन कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाला मालिक और बादशाह, इस बंदे को भी अल्लाह क़यामत के दिन ना रहमत की निगाह से देखेगा, ना अल्लाह इससे कलाम करेगा, ना अल्लाह पाक इसे पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे बंदे के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। और तीसरा बंदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाइलुम मुस्तकबिरुन, और लोगों गरीब है पर तकब्बुर करता है। तकब्बुर गरीब अमीर के लिए भी हराम है। अल्लाह ने क्या फरमाया?
حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ پتہ ہے تو اس پچھلے بندہ نو حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ دے بندے ہو ہن تک اللہ کوئی دماغ وچ بٹھائیاں کرو. ایک ہوتی ہے حدیث رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی ہوتی ہے اللہ کی حدیث. اب کیا معنی ہوا؟ قرآن بھی تو اللہ کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کے علاوہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی اپنے نبی کو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. قرآن کے علاوہ، قرآن تو قرآن ہو گیا، اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ نے اپنے نبی کو بات فرمائی ہے تو وہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. اللہ توجہ جی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے. اب حدیث قدسی آ گئی نا. میرا اللہ فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے او لوگو تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی. او لوگو تکبر میں اللہ کی عزت والی چادر ہے. جو بندہ بھی میری اس چادر میں ہاتھ ڈالنا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا. تکبر اور بڑائی والا الکبریا. تکبر اور بڑائی کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. بندو ہمیں نہیں ڈھکتا، ہمیں نہیں جچتا. ایک اور حدیث سنیے گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے والا بندہ جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل میں چیونٹیوں کے برابر وجود بنا دے گا. اللہ چونٹیوں کے برابر اس کا وجود بنا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن چھوٹی چونٹیوں کے برابر انسانوں کی شکل میں ان کے وجود ہوں گے جن پر ہر طرف سے ذلت اور عذاب آ رہا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کو جہنم کے ایک جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا، ادھر بھانکا جائے گا اور اس جہنم کا قید خانے کا نام ہے بولس، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. اور فرمایا سب آگوں سے جہنم کی جتنی بھی آگیں ہیں سب سے بڑی آگ اس قید خانے میں ہوگی. آگے دیکھو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا پینے کے لیے جتنے بھی جہنمی ہیں، غور کریں ذرا، پینے کے لیے ان کو جتنے بھی جہنمی ہیں وہ جہنم میں جلیں گے. ان کا جسم زخمی ہوگا، وہ زخم خراب ہوگا، اس میں گند پڑے گا، انفیکشن ہوگا، پیپ بہے گی. وہ پیپ ساری جہنمیوں کی اکٹھی ہو کر ایک جگہ سے باہر نکلے گی اور تکبر کرنے والوں کو اللہ وہی پلائے گا. میرے بھائیو چال کے آداب سیکھو، چلنا کیسے ہے. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. چلنا کیسے ہے؟ ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ، وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ. پتہ چلے اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، پتہ چلے اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. چالو کنجروں کی طرح، چالو یہودیوں کی طرح، چالو ہندو انڈیا کی فلمیں دیکھ کر ان کا طور طریقہ، ان کے طرز پر بندے کی چالو، تو یاد رکھیے گا یہ چال جنت میں نہیں جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تیسری دفعہ آپ یہ جملہ دہرا رہا ہوں آج کی نشست میں. ہمارا دین ہمیں صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اور جو مختلف معاملات ہیں، میری کوشش ہے قربانی والے موضوع سے پہلے میں چند موضوع یہ بیان کر سکوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے
کہ ہم نے چلنا کیا ہے، ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے رہنا کیسے ہے، تمام تر معاملات جو ہیں، تاکہ ہم سیکھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات کو چلائیں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ آکو آمین۔ ارادہ کوئی نہیں جو آمین ہی نہیں پہ آتے تو صاحب، اللہ توفیق دے وے کہ نہیں؟ آمین، جزاک اللہ۔ اللہ، اب میں نے بتایا اس طرح نہیں چلنا، اس طرح نہیں چلنا، قرآن کے حوالے دیے، حدیث کے حوالے دیے۔ اور ذرا اب قرآن کے اندر سے 2 حوالے دیتا ہوں آپ کو، میرے پاس 5-7 منٹ ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے چلنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے۔ اور جی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ چلنے کا انداز بتلایا جا رہا ہے۔ پہلے غلط چال کا رد کر دیا، غلط طور طریقہ جو تھا اس کی تردید کر دی، انج نہیں چلنا، ایسے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلنا۔ وہ جو میں حضرت لقمان والی نصیحتیں بتا رہا تھا نا، اس میں جو اگلی آیت ہے، یقین کرو پہلے وہ سنو، پہلے وہ سنو، انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اللہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، او میرا بیٹا اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیرا کر۔ بڑی شے سمجھ کے لوگوں سے لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتے ہو، فرمایا نہیں ایسا نہ کرنا میرا بیٹا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آ کر کے نہ چلیا کر، بڑی شے سمجھ کے نہ چلا کر۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ آکرن والے نو تے تکبر کرن والے نو پسند بالکل نہیں ہو کردا۔ یہ بتایا، اب بیٹے کو بتا رہے ہیں، بیٹے کو، بیٹا سن چلنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، غور کرنا۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، عجیب عجیب انداز ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا چلنا 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک چلنا قدموں سے، دوسرا چلنا زندگی گزارنا مراد ہے۔ اللہ نے دونوں معاملوں میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اب دیکھ، فرمایا میرا بیٹا چلنا کیسے ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بڑا ٹھہر ٹھہر کے چلا کر، بڑے عزت نال چلیا کر، آکڑ کے نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ یہاں پہ آداب سن لو ذرا تھوڑے سے۔ چلتے وقت تیز قدموں سے چلنا سنت ہے، بات سمجھو ذرا۔ ایک ہوندہ ہے ذرا قدم جلدی بھرو، ایک ہوندہ ہے آکڑ کے چلنا۔ آکڑ کے چلنا مانے قدم تیز، تیز قدم۔ اللہ کے نبی صحابہ فرماتے ہیں بھئی اللہ کے نبی جب چلتے نا، اور ہم چنگے اساں بھئی چنگے بلے تیز قدمہ نال بھاج کے بھی نبی تو پیچھے رہ ودے ہونے ایسے۔ اللہ کے نبی اتنے تیز قدموں سے چلتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیز قدموں سے چلا کرو۔ وہ دن میں پڑھ رہا تھا، حکیم صاحب ہی بیٹھے ہیں، امید ہے تائید کر ہی دیں گے، بھئی جو بندہ تیز قدموں سے چلتا ہے بیماریاں اس کو کم لگتی ہیں۔ کوئی ہے یار گال جی؟ ہاں، تیز قدموں سے چلنے سے بیماریوں میں کمی آتی ہے، بیماریوں سے بندہ بچتا ہے۔ اور میرے نبی پوری زندگی تیز قدموں سے چلتے تھے۔ آئے ہائے، مزہ ہی آ گیا نا۔ نبی دی ہر سنت ہزارہ حکمتاں، اسا سنت نو چھوڑ کے ذلیل ہو گیا۔ اچھا، تو بیسک کیا ہے؟ تیز قدموں سے چلنا اور بات ہے، آکڑ کے چلنا اور بات ہے۔ فرمایا چلنا کیسے ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال کے اندر دھیما پن رکھ، جھک کے چلا کر۔ میں نے نبی علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ آپ کو بتایا شروع میں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ایسے چلتے تھے جیسے بندہ اترائی سے اتر رہا ہو، جھک کر چلتے تھے، تواضع کے ساتھ چلتے تھے اور عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے آرام سے قدم رکھا کر، سونے قدم رکھے کر، چال میں عاجزی اور تواضع پیدا کر۔ اے تو ہو گیا قدمہ نال ٹرنا۔
اگلی گل سن لو، فرمایا وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ ہن زندگی گزارنے کا طریقہ ہی دسیا، زندگی میں چلنا کیسے ہے، قدموں سے چلنے کا بتا دیا آجی نال، وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، او میرا بیٹا اپنی آواز نو ہلکا رکھیا کر، آکر کے گلا پھاڑ کے نہ بولیا کر۔ میں نے اپنی اس عمر میں آج تک جو میری آبزرویشن اور مشاہدہ ہے، تو میں نے اچھے اور سمجھدار بندوں کو بلند آواز سے بولتا نہیں دیکھا، وہ آرام سے بولتے بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو، تے کئی بیچارے ایسے ہوندے میں فون کان نہ لا کے تے 50 بندے نو نال سنویندے بیٹھ، ہاں جی کیا حال ہے جی، واہ ٹھیک ہے جی، تے کئی بندے کی بات کیسے کرتے ہیں، جی بھائی ٹھیک ہے میں بات سن رہا ہوں، یہ فرق ہے نا، باہر اتو پتہ لگ ویندا ہے بھئی بندے دے اندر اصلیت کیا ہے، تھوڑا جا دھیما انداز ہونا چاہیے، دھیما انداز۔ اللہ تیز اور تند مزاج کو پسند نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ ہاں باقی ایک اور حدیث ہے وہ بھی سن لیں تاکہ اس سے کوئی غلط معنی مراد نہ لے لے، پھر یہ حدیث لازمی ہے۔ اللہ، ہاں جی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی، طاقت والا جو مومن ہے، مضبوط اعصاب والا مومن، المؤمن القوی خیر، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، کیسے؟ فرمایا طاقت والا مومن زیادہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کمزور مسلمان، جسمانی طور پر فزیکلی کمزور مسلمان نالوں طاقت والا مومن اللہ نو زیادہ پیارا لگدا ہے۔ عاجزی کا معنی اے نہیں بھی اپنے آپ کو ختم کر دے ہو، عاجزی کا معنی ہے طاقت ہو پر تکبر نہ کر، طاقت ہو پر اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھ۔ اچھا تو حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں، وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، او میرا بیٹا اپنی آواز کو دھیما رکھا کر، اپنی آواز نو ہولا رکھیا کر۔ آگے فرمایا ان انکر الاصوات، عجیب تشبیہ دی ہے حضرت لقمان نے، اللہ نے اسی بات کو قرآن بنا کے ہمیں سنا دیا۔ غور کرنا کیا فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں او میرا بیٹا اپنی آواز نو ہلکا رکھیا کر، کیوں؟ اس واسطے سب نالوں بری آواز گدھے دی ہوندی ہے، لصوت الحمیر، حمیر حمار گدھا، فرمایا لصوت الحمیر، گدھے کی آواز بڑی ناپسندیدہ با آواز ہوتی ہے، اللہ نو بھی پسند نہیں، بندیاں نو بھی پسند نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، محلے دے ایک چنڈے تے گھر کا آواز دے نا تب دوجے چنڈے والے بھی سن دین، انجو ہوتا ہے، او بھاں بھاں کر کے پورا محلے کو جگاتا ہے۔ لیکن آپ بکری کو دیکھیں، یہ چھوٹے، یہ نارمل آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو اپنی آواز میں دھیما پن رکھو، گلے پھاڑ کے نہ بولا کرو، عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ بولا کرو۔ اچھا ٹائم تو ہو گیا، ادھے ہو رہے ہیں بس 2-3 منٹ میرے رہ گئے، تھوڑے نہیں، تھوڑا تو ٹائم پورا ہے، تو میرے 2-3 منٹ رہ گئے، یہ برابر ہیں گھڑیاں 55 نے اڈے ہاں اڈے 54، ٹھیک ہے۔ اچھا بات سمجھیے گا ذرا، 1-2 بات سن لو یار، میرے والا بندہ تو پورا کراں۔ اللہ چلنا کیسے ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی کے ساتھ۔ اب سورۃ فرقان کا جو حوالہ دے رہا تھا وہ سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑا سوچ کے چلتے ہیں، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتے۔ بعض علماء نے لکھا تکبر نہیں کرتے، مراد تو یہی ہے، لیکن دوسرا معنی بھی لکھا، فرمایا انہیں پیر رکھیں دین بھی میرے پیر تلے آ کے کوئی چیونٹی نہ مر جائے،
اتنے احتیاط سے چلتے ہیں کہ اللہ کی کسی مخلوق پر ظلم نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا مومنو تمہاری چال ایسی ہونی چاہیے. یہ سورت کا نام سورت فرقان ہے اور اس کا آخری رکوع کی آیت حوالہ سنیں, پھر آخری حوالہ سناتا ہوں, میرا ٹائم پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حوالہ قرآن میں فرمایا نا وعباد الرحمن, اس کا حوالہ ہے جی, ہاں جی, آیت نمبر ہے جی 63, سورت فرقان آیت نمبر 63. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا چلو تو آرام سے چلو, آرام سے چلو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے چلنے کا نقشہ کھینچا ہے چھوٹا سا, وہ اشارہ سنو, لمبی تفصیل میں نہیں جاتے. اللہ نے 20ویں پارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں چلنا ہے تو کیسے چلو, او مردو عورتوں چلنے کی تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورت قصص کے اندر کیا فرمایا ہے؟ فرمایا تو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. سورت قصص کی آیت نمبر 25 ہے. اللہ نے فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین میں پہنچے اور آبادی کے کنارے پہ جا کر بیٹھ گئے چھاؤں کے نیچے, سامنے دیکھا دو عورتیں اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہیں اور باقی مرد اپنے جانوروں کے لیے پانی بھر رہے ہیں, پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو نوجوان لڑکیاں ہیں سائیڈ پہ کھڑی ہیں, مجبور ہیں, چلو میں یہ بھلا کر دوں ان کو, یہ بکریوں کو پانی پلا دوں. اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بکریاں لی اور پانی پلا کے روانہ کر دیا. لمبا قصہ تفصیل میں نہیں جاتے. گھر میں گئی, وہاں پہ باپ نے پوچھا جلدی آ گئی, انہوں نے کہا جناب ایک نوجوان آیا اس نے ہمیں پانی پلا دیا وغیرہ وغیرہ. آخر کار مشورہ ہوا جا بیٹا ایک بیٹی تو چلی جا, اس نوجوان کو بلا کے لے آ. اللہ فرماتے ہیں اب اس باپ نے اپنے بیٹی کو بھیجا, بیٹی چل کے آ رہی ہے. اس کی چال اتنی مزے کی تھی, اس کی چال اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی قدموں کی چال کو بھی اپنا قرآن بنا دیا. ایڈی پسند آئی اللہ نو چال. اللہ فرمایا کیسے آئی؟ فجاءتو وہ عورت آئی, احداہما ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی, تمشی چل رہی تھی, آ رہی تھی. میری قدرت کا کیمرہ اس کو کیپچر کر رہا تھا, ویڈیو بن رہی تھی. کیا ہو رہا تھا؟ فرمایا تمشی علی استحیاء, حیا کے جتنے بھی, حیا کا جتنا بھی لحاظ ہو سکتا تھا اس عورت نے ہر قدم پہ پورا پورا حیا کا خیال رکھا. اللہ فرماتے ہیں اس کی چال حیا والی تھی, اس لیے اس کی چال مجھے پسند آئی, میں قرآن بنا کے تمہیں سنا رہا ہوں. میرے بندو اور مردوں اور عورتوں اور نوجوانوں, تمہارے قدم جب چل رہے ہوں تو غور کیا کرو حیا والے قدم ہیں یا بے حیائی کے قدم ہیں. چل یار ٹائم آدھا منٹ رہندا ہے. یار کیا لالچ ہے مجھے آپ سے, اللہ کی قسم ہے یہی لالچ ہوتی ہے. متا کہنو کوئی گل سمجھ آ جائے, ہاں بس, اور کوئی لالچ نہیں ہے. چھوٹا سا حوالہ سنو, لمبی بات نہیں کرتا. سورت کا نام سورت نور ہے, 18واں پارہ ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, غور کریں ذرا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے میرے پاک پیغمبر اپنی امت کی عورتوں کو کہہ دو, یغضضن من ابصارہن, اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو, نظروں کی حفاظت کیا کرو. اس کے بعد فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ,
अपनी शर्म को हिफाजत किया करो, शर्मगाहों की। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, करते करते अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, इसी आयत में, लंबी आयत है मैं शॉर्ट कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, ओ मेरे मोहम्मद की उम्मत की औरतों, जब तुम कदम रखा करो आराम से रखा करो, जमीन ते टुरिया करो, पैर आराम नाल रखया करो। अल्लाह क्यों? अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं लियुअल्लम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, तुहाडे पैर रखण नाल देखण वाले मर्द नू अंदाजा होवे सी जवान है या बुढ़ी है। तेरी चाल तो पता लग वैसी। अल्लाह फरमांदा है पर्दे दे अंदर है, बुरका कीता होया है, सॉक्स और जुराबें पहनी हुई हैं, बंद जूते हैं, उसके बावजूद ही कदम आराम ना रखया कर, ताकि तेरी चाल तो कहंदा ज़हन गलत ना हो जाए। अल्लाह का कुरान है, कोई मेरी बात नहीं है, घरों में जाके देख लेना, हवाला बता रहा हूं। सूरत का नाम सूरत नूर है और मेरे भाइयों आयत नंबर है जी 31 नंबर की आयत, बड़ी लंबी आयत है, उसमें से मैंने एक जुमला उठाया है। आज का मौजू जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो क्या है भाइयों? अल्लाह का कुरान, अल्लाह का नबी, हमारा दीन हमें हर एतबार से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। फरमाया सिर्फ नमाज रोजा नहीं, वो तो है ही है, उसके अलावा हर मामले में रहनुमाई है। आज जिस मामले की रहनुमाई मैंने आपके सामने पेश की है वो क्या है? हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। अल्लाह का दीन हमें ये सिखलाता है चलने का अंदाज क्या हो। फिर मैंने आपको बताया चलना दो किस्म का होता है, एक कदम से चलना होता है, एक जिंदगी गुजारने को भी चलना कहते हैं। दोनों एतबार से अल्लाह का दीन हमारी रहनुमाई कर रहा है। मैंने आप तक पहुंचा दिया, बस अब दुआ करूंगा और आप भी आमीन कहे, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन अहकामात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।